الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی جو اس مہینے سے متعلق ہے. ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مہینے کے تعلق سے ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ سب سے عظیم مہینہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مہینہ ہے تو یہ ذوالحجہ کا مہینے کا 10 دن ہے. یہ جو 10 دن ہے شروعات کا، یہ سب سے اعلیٰ سب سے عظیم دن ہے. وَلَا أَحَبَّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، اور سب سے زیادہ محبوب جو دن ہے اللہ کے نزدیک یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ والتکبیر والتحمید. تو تم لوگ کیا کرو، ان عشر ذوالحجہ میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کثرت سے، اکثروا فیہن، کثرت سے کیا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تکبیر پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، اور کیا ہے اللہ کی حمد بیان کرتے رہو، الحمدللہ. سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سکھایا ہے وہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری فضیلتیں ذاکرین کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کا خاص کر کے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ تعالیٰ کا خاص کر کے ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کا جو لوگ ذکر کرتے رہے کثرت سے، تو کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی مغفرت کو بنا کر کے رکھا. مغفرت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مغفرت تیاری ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے. واجرا عظیما، اور کیا ہے اجر عظیم، بہت زیادہ اجر، مطلب کیا ہے جنت بھی انہی کے لیے تیار کی گئی. کن کے لیے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس مہینے کا عظیم ہونے کا اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا
توضیح بیان کرتے ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اکثر عبادات اسی مہینے کے 10 دن میں ہوتے ہیں. آدمی اس میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ اس مہینے کے 10 دن سب سے زیادہ محبوب ہے. اچھا، قربانی کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت عظیم عبادت ہے. ابھی کچھ وہ لوگ نکل گئے جو کہتے ہیں نہیں بھائی قربانی نہیں کرو، اس کا جو پیسہ نکل رہا ہے صدقہ کر دو. ہے کہ نہیں؟ بہت ملیں گے کیا کہیں گے کہ نہیں قربانی نہیں، خون نہیں بہاؤ، قربانی نہیں کرو. کیا ہے اس سے جتنا پیسہ نکل رہا اس کو دے دو. کیا قربانی کرنے کی مل جائے گا کیا؟ یہی مطلوب ہوتا. اللہ تعالیٰ جو سارے بہائم کے سارے جانوروں کے جو خالق ہے اس نے حکم دیا ہے کہ قربانی ذبح کرو. رحمت للعالمین جو سارے کائنات کے لیے رحمت ہے اس نے حکم دیا، اس نے قربانی کیا کہ قربانی کرنا ہے. اور یہ بہت جانوروں کے بارے میں سوچنے والا آ گیا، کہتا یہ ہے کہ نہیں قربانی نہیں کرو تو اس کے بدلے پیسہ دے دو ہو جائے گا، اس کے بدلے پیسہ دے دو ہو جائے گا. کب یاد آتا ہے؟ پورے سال میں یاد نہیں آئے گا. اس کو یاد کب آئے گا؟ جب قربانی کا پاس میں رہے گا، ویڈیو بنائے گا کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک نسک. کہتا ہے نسک مطلب قربانی نہیں ہوتا. تو نسک مطلب کیا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور جس کی سنت پہ عمل کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کس کو ذبح کیا؟ کیسا کیا؟ تو ایسے بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن بس اسلام کو تباہ برباد کرنا ہے. قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ. ایک جو گائے ہیں وہ 7 کے لیے کافی ہو جائے، یعنی 7 حصے اس میں آرام سے ہو جائیں گے، 7 گھرانہ اس میں ہو جائے گا. ویسے ہی جو اونٹ ہے وہ بھی 7 گھر کے لیے کافی ہے. یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نذبح، ہم لوگ ذبح کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیا ہے؟ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، ایک اونٹ اور ایک گائے سے، یعنی دونوں نر مادہ دونوں ہی ہم لوگ اس سے 7 گھرانے، یعنی 7 حصہ اس سے ہو جاتا. نشترک فیہا، ایک ہی گائے میں یا پھر ایک ہی جانور میں جو قربانی کا جانور ہے اس میں ہم لوگ سب کے سب شریک، 7 آدمی شریک ہو جاتے ہیں. یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی نکل گئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک گائے ہے ایک جان ہے تو اس سے ایک ہی گھر ہوگا اور نہیں ہوگا. یہ حدیث پڑھنے کی یہی ضرورت پڑی، ورنہ اس سے پہلے اختلاف نہیں تھا. آج کچھ پڑھ لکھ کر کے آ گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک سے مسافر کے لیے ہو، کیا کہتے ہیں مسافر کے لیے ایک حصہ ہے، یعنی ایک گائے میں 7 حصہ لے سکتا. اچھا یہ بتاؤ ذرا، صحابی لوگ جو قربانی کرتے تھے تو وہ لوگ مسافر تھے یا مقیم تھے؟ مکہ کے لوگ قربانی کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ مکہ کے لوگ قربانی کرتے نا، تو وہ لوگ کیا ذبح نہیں کرتے تھے؟ وہ لوگ بھی ذبح کرتے تھے،
اور بھی کتنا نشتری کو پیہا، کہتے ہیں کہ ایک ہی گائے میں ہم لوگ 7 آدمی شریک ہوتے ہیں. ایسا قول بھی نکل گیا ہے. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں، یعنی 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جو قربانی کے لیے صحیح نہیں. کہتے العوراء بین عورها والعجراء بین ضلعها، کہ وہ جانور جو اندھا ہے اب اس کا اندھا پن جو ہے نظر آتا ہے، ظاہر ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ اندھا ہے، چلتے چلتے کبھی ادھر ٹکرا جاتا ہے کبھی ادھر ٹکرا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ویسے ہی ویسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے. اور کہتے ہیں کہ ویسا بھی والکثیر الذی لا ینتی، کہ ویسا جانور جس کا پیر یا پھر ہاتھ ٹوٹ گیا ہے یا پھر کوئی بھی ہڈی ٹوٹ گیا ہے جس کے وجہ سے اس کو بہت تکلیف میں ہے، بیمار میں ہے، تو اس کا بھی ذبح نہیں کیا جائے گا. والمریضۃ بین مرضها، اور کیا ہے ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بھی ظاہر ہے، دیکھ کر کے لگ رہا کہ بیمار، تو ایسے جانور ذبح نہیں کریں گے. اور ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ایسا جانور بھی نہ کرو کہ جو بہت زیادہ پتلا ہے، جس میں گوشت ہی نہیں ہے، اس کا ہڈی دکھتا ہے، ویسا بھی جانور نہیں کرو. اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا طریقہ بتا دیا کہ جب تم میں سے کوئی ذبح کرے وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے چاقو کو اچھے سے یہ کر لو، خراش لو اچھے سے، تاکہ ایک بار میں جو ہے وہ ذبح ہو جائے. اور کیا ہے وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، ایک بار میں ذبح کر دیے تو اس کو جو ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ آرام پاتا ہے. اگر ایسا کرنا ہے ذبیحہ تو ایسا کرو، احسنوا الذبح، اگر ذبح کرنا ہے تو یہی سب سے اچھا طریقہ ہے، اچھے سے. اور کیا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح لا تمت موتتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ایک جانور کو 2 بار نہیں مارو، 2 بار موت نہیں دو. کیا مطلب؟ تم ایک بار کب مار رہے ہو؟ جب دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح کر رہے ہو تو ایک موت تو اس کو مل گئی، تو دوسرا موت جب اس کو خود ذبح کر رہے تو ایسے 2 موت نہیں دو. اچھا یہ تو ہو گیا ذبح کے بارے میں، ذبیحہ کے بارے میں، جو آدمی ذبح کرے گا اس کے بارے میں ہو گیا. لیکن اب جو ذبح کر رہا ہے اس کے اوپر کیا شرط ہے، اس کو کیسا ہونا؟ ذبیحہ کے بارے میں تو معلوم چل گیا نا، جانور کیسا ہونا معلوم چل گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جو ذبح کر رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی جو قرآن میں فرما دیے، جس کے سنت پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کیسے تھے بھائی؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم کس کے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے نا، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. کہہ دیا ان ابراہیم کان امۃ، سب سے پہلی چیز ابراہیم جو ہے امت ہے. کیا مطلب امت کا؟ اشارہ کرنے والے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ امت کا مطلب یہ ہے کان یعلم الناس الخیر، کہ لوگوں کو وہ خیر سکھلاتے تھے، بھلائی کی باتیں سکھلاتے تھے، نیکی کی باتیں سکھلاتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، اور کیا ہے برائی سے روکتے تھے. یہی دونوں چیز. اچھا کیا فضیلت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
تم لوگ جو ہے لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگ جو ہے امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کیے تو ایسا وقت ضرور آئے گا لَدَعَوْتُمْ وَمَا مُسْتَجَابُ عَلَيْكُمْ، کہ تم لوگ دعا تو کرو گے لیکن دعا قبول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سناتے ہیں، کیسا قصہ؟ کہتے ہیں کہ استہموا فی سفینۃ، کچھ لوگ جو ہے ناؤ پر سوار ہو گئے، فاصاب بعضها اعلاها واصاب بعضها اسفلها، کچھ لوگ جو ہے اوپر چلے گئے اور کچھ لوگ نیچے، جیسے ناؤ میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب اوپر والے جو ہے ان کو جب بھی پانی لینا ہوتا تو کیا ہے، بالٹی گراتے، پانی لے لیتے آرام سے، بالٹی گراتے، سمندر سے پانی لے لیے۔ لیکن نیچے والے جو ہے وہ بیچارے، ان کو پانی لینا ہوتا تو کہاں جانا پڑتا؟ اوپر جانا پڑتا۔ تو اس میں سے ایک بہت سمجھدار انسان، بہت سمجھدار، کہتا ہے لو انا خرقنا فی نصیبنا غرقا ولم نؤذی علی من فوقنا، کہتا ہے یہ سمجھداری دکھا، کہتا ہے کہ ہم لوگ ناؤ کے بیچوں بیچ اگر چھید کر دے ایک دم بہت اچھا ہوگا، اوپر جانے کا ضرورت نہیں پڑے گا، وَلَمْ نُؤْذِي عَلَىٰ مَنْ فَوْقَنَا، اور ہمارے اوپر جو ہے بار بار ان کو ڈسٹرب کرنے کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا۔ سمجھداری دکھا رہا نا کہ اگر ادھر چھید کر دیں تو اچھا ہے، پانی پی لیں گے آرام سے، پانی پی لیں گے۔ لیکن بیچارہ یہی نہیں سوچ سکا اپنا دماغ سے کہ اگر چھید کر دیے تو پانی اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگا، اتنا اچھا سوچ رکھا، لیکن کیا ہے، غلطی کر رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر اس سمجھدار کو لوگ روک لیے سمجھداری دکھانے سے، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، کیا ہے، ناؤ نہیں ڈوبے گی اور سب کے سب نجات پا لیں گے۔ لیکن وَإِنْ تَرَكُوا، اگر چھوڑ دیے، ہلاکو وَهَلَكُوا جَمِيعًا، سب کے سب ڈوب کر کے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، یہ جو ناؤ ہے یہ دنیا ہے اور وہ جو پانی ہے اللہ کا عذاب ہے۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرتے ہو، برائی سے نہیں روکتے ہو، نیکی کا حکم نہیں دیتے ہو، تو ویسے ہی جیسا ناؤ ڈوب سکتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنہ سے بچو، اس فتنہ سے ڈرو جو تمہارے صرف ظالم لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ جب فتنہ آئے گا، جب عذاب آئے گا تو صرف ظالم لوگوں کو ہلاک نہیں کرے گا، ہلاک کس کو کرے گا؟ جو رہیں گے، ظالم بھی رہیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دے گا، اچھے لوگ بھی رہیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، صحابیوں سن لو، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے قریب زمینوں کو دھسا دے گا، زمینوں کو دھسا دے گا۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفا یخسف وفینا الصالحون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے، تو ان کو بھی لے کر کے دھسا کے دیا جائے گا، کیسا ایسا ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو بدکار لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ نیک لوگ بھی اس کے چپیٹ میں آئیں گے۔ وَلَٰكِنْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّتِهِمْ، لیکن سارے آدمی جو اٹھائے جائیں گے اس کے بنا پر اٹھائے جائیں گے ان کی نیت پر۔ نیت کیسی، عمل کیسا کیا تھا، اسی عمل پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب کے چپیٹ میں سب کے سب آنا، سب کے سب آنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔
قانتن، اور کیا کہتا ہے؟ قانتن، قانی کہتے ہیں مطیعا للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، اور کہتے ہیں معاذ بن جبل بھی ویسے ہی تھے۔ قانتن کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار کون ہے بھائی؟ اللہ اگر کوئی حکم دے دے تو اس کو مان لے وے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے وے تو اس کو مان لے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول اگر کوئی حکم دے دے، کچھ دے دے تو اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور کسی چیز سے روک دے تو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیے کہ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیے کہ نہیں دیے؟ پڑھتے ہیں؟ کیا قربانی قبول ہوگی؟ ہم نہیں بولتے، آپ لوگ ہی بولیے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام قربانی کیا نا سب سے پہلے، وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہاں تک کہ دعا بھی کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ تعالی مجھے نمازی بنا، میری میرے نسل میں جو لوگ آئیں گے ان کو بھی اللہ تعالی نمازی بنا۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ مطیعا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ جو ان کو کہتے تھے وہ بات وہ مان لیتے تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے ابراہیم مسلمان بن جاؤ، تو کہتے ہیں ہم مسلمان بن گئے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے اس حکم پر عمل کرنے لگ گئے۔ آج ہم لوگوں کو اگر کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو اس کے لیے تیار ہے؟ کیا ہے؟ قانتا للہ حنیفا مطیعا للہ ورسولہ، اب کیا ہے؟ اللہ کا بھی فرما بردار اور رسول کا بھی فرما بردار۔ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لو، کہا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، عمل نہیں کرنا، نہیں ہم کو نہیں پسند ہے بھائی، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں لوگ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بدعت کہتے ہیں، بدعت سے رک جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا ہے، اس سے جنگ کرنا ہے، رک جاؤ اس عمل سے۔ لیکن کہتا ہے نہیں 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 بھائی، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا قربانی تم نے کیا؟ کس چیز کی قربانی تم نے دی؟ صرف جامع ذبح کرنے کو قربانی سمجھیے، کیا ہے اصل قربانی؟ جب تم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع نہیں بنایا، متبع نہیں بنایا، فرما بردار نہیں بنایا، تو کس چیز کی قربانی تم دو؟ کس چیز کی قربانی دینا چاہتے ہو؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اور کیا تھے؟ جب بھی کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا کچھ ہوتا، جتنی پریشانی ہوتی تو کس کے پاس جاتے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سب سے بڑی چیز قربانی کی توحید ہے۔ اگر قربانی میں توحید نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے قربانی کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو گزری، کس میں گزری بھائی؟ دیکھیے کہ قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے، کوئی جو ہے درخت کی عبادت کر رہا، تو کیا ہے؟ سمجھ گئے کہ یہ ہیں بتیں ہیں، وہ لا یسمع ولا یبصر، نہ ہی سن سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ولا ینفع ولا یضر، نہ ہی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی عبادت کیوں کرے بھائی؟ جس کی عبادت کرنا ہے
وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو نفع بھی دے سکے، نقصان بھی پہنچا سکے، جو میری فریاد کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، مجھے ایسے چھوڑ نہیں دیا، کیا ہے قیامت کے دن ہم کو اٹھائے گا بھی اور سوال و جواب بھی وہی کرے گا، اور اگر خطا بھی کر دیے، لذیذوں میں لپٹ گئے تو گناہ بھی وہی معاف کرنے والا۔ یہ ہے اصلی رب، ابراہیم علیہ السلام رب کا جو یہ بتاتے ہیں۔ کون ہے رب؟ پوری زندگی توحید میں گزری، یہاں تک کہ اپنے ابو کو دعوت دیتے ہیں، یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے اللہ، اے میرے ابو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ ہی سن سکتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کچھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہ اللہ کے اعلیٰ، اے میرے ابو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں آیا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا میرے ابو، شیطان کی عبادت ہے۔ کتنے پیار سے سمجھاتے ہیں، دعوت دینے کا طریقہ یہی، پیار سے سمجھایا جائے، بڑوں کی عزت کیا جائے۔ بڑوں کو دعوت دے رہے تو کیسے دعوت دینا؟ آج ہم لوگ کا دعوت میں یہی کمی ہے کہ ایک بار بول دیے، نہیں سنا تو آپ جو ہے اس کی ماں بھی ایک جگہ کریں گے، اس کی بہن بھی ایک جگہ کریں گے۔ یہی دعوت ہے ہماری۔ کیسے دعوت دو گے؟ دیکھو دعوت دینے کا طریقہ کس سے سیکھو گے؟ کس سے سیکھو گے دعوت کا طریقہ؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے دعوت دے رہے ہیں اپنے ابو کو، کتنے پیار سے۔ اے میرے ابو، حکمت سے دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو چیز ہے سمجھنے والی چیز ہے، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے اخلاق بھی ساتھ ہے، اخلاق ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا ہے دعوت کیسے دینا ہے بھائی؟ اخلاق کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، بڑے کو دعوت دے رہے ہو پیار سے دعوت دو، اخلاق کے ساتھ دعوت دو۔ کیوں؟ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں جو آدمی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، اور کیا ہے ولم یرحم صغیرنا، اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعرف حق عالمنا، اور ہمارے عالموں کا وہ حق نہیں جانتا۔ عالموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا نہیں جانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عالم کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کس سے سیکھو گے؟ اگر نہیں ان سے نہیں سیکھو گے، انبیاء سے نہیں سیکھو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھو گے، تو کون سی کتاب آپ بھی تم پڑھو گے؟ کیا دعوت تمہاری رہے گی؟ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید میں تھے، شرک ہی نہیں کیے۔ یہ آج ضرورت ہے اس چیز کی، کہ بہت سارے لوگ ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا یہ رہتا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں ہم نام نہیں لیتے، کہتے ہیں نہیں ہم فلاں کے لیے کریں گے، ہمارے خاندان میں انہی کا نام لے کر کے ذبح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، کسی زندے کے لیے یا کسی مردے کے لیے، کسی انسان کے لیے یا کسی جنات کے لیے یا کسی حیوان کے لیے اگر قربانی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قربانی کرتا ہے، فقد اشرک، وہ شرک ہے۔ اصل شرک یہی ہے۔ اور کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو حرام کر دے۔ کیا مطلب جنت کو حرام کر دینا؟ ناک رگڑتا رہا زندگی بھر، پھر بھی جنت جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمہیں، تم نے وہی چیز نہیں کیا۔ تو اصل قربانی کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا فرمانبردار بنا لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے،
اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرما دیا گیا جو پہلے خطبہ کے شروعات میں پڑھی گئی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگو سن لو، نہ ہی اللہ کے پاس تمہارا ذبیحہ کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن اصل چیز جو پہنچتی ہے وہ کیا پہنچتی ہے؟ تقویٰ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے کہ کسی اور کے لیے کیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے، اللہ تعالیٰ کے اجر کے لیے کیے، اجر کا مستحق بننے کے لیے کیے، یا شو آف کے لیے کیے، کمپٹیشن کے لیے کیے؟ نہیں بھائی، ہم 1 لاکھ 10 لاکھ کا جانور لائے، اگر اس لیے کیے ہو تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے جملہ اعمالوں کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر گناہ سے بچا، ہر برائی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر فطرے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے سے رکھ، ہر فتنے سے بچا کر کے رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا پروردگار بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ جہنم سے بچا لے رب، جہنم سے بچا لے رب، کوئی بھی مہنگا ہو، لیکن اصل ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا، جنت کا مستحق بنا، ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔